میرے بھائی کمپرومائز نہیں کرنا مکس گیدرنگ پہ, سمجھ رہے ہو. اور ایک بات بہوؤں کے لیے اسپیشل, بیانات سنتی ہیں خواتین کے جیٹ سے پردہ کرنا ہے, دیور سے پردہ کرنا ہے, اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. یہاں رکاوٹیں بنتی ہیں ساسیں. ساس کہتی ہیں نہیں میں اپنے گھر کا ماحول نہیں خراب کر سکتی, میرے سارے بیٹوں کے سامنے تمہیں بیٹھنا پڑے گا. میں حیرانگی کی بات بتاؤں, بسا اوقات دیور اور جیٹ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی, وہ غیرت مند ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار اگر اب بھابھی ہم سے پردہ کرنا چاہتی ہے تو اچھی بات ہے, یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. کوئی اگر عورت میرے سامنے نہ آنا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض, پردہ تو عورت پہ فرض ہے نا, مرد پہ تھوڑی ہے. اب کوئی عورت کسی مرد کے سامنے آ کے بیٹھ جاتی ہے تو مرد پہ تھوڑی فرض ہے کہ وہ برقع پہن کے بیٹھے, تو بات چیت کر سکتا ہے وہ. لیکن اگر کوئی عورت پردہ کر رہی ہے, نہیں آنا چاہ رہی ہے آپ کے سامنے, پھر مرد اس کو دیکھنے کی کوشش کرے, اس کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرے, اس کا مطلب یہ مرد کیا ہے, 2 نمبر. اب بھابھی اگر جیٹھ یا دیور سے پردہ کرنا چاہتی ہے تو غیرت مند جیٹھ یا غیرت مند دیور ہوگا, وہ کہے گا بھائی یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے, اگر یہ شریعت کی وجہ سے پردہ کرنا چاہتی ہیں تو اچھی بات ہے, میں اس میں ان کا ساتھ دوں گا. یہ نہیں چاہتی کہ میں ان کو دیکھوں یا میں ان کے پاس آ کے بیٹھوں تو بہت اچھی بات ہے, غیرت مند یہ کرے گا. بعض ایسے کیسز آئے ہیں کہ غیرت مند جیٹھ اور دیور یہ کر رہا ہے, لیکن رکاوٹ کون ڈال رہی ہے, اس کی اماں ساس. نہیں میری بہویں جو ہے نا میرے سب بیٹے برابر ہیں, میرے سب بیٹے میری نظر میں کیا ہیں, برابر. تو بہو کو ایسے موقع پہ ساس کی بات ماننا جائز. بولو, بول دے ایسی کی بولے نہیں, پہلے واپس سے سمجھائے, کیونکہ اس نے ایسی کی تیسی کی اتنا نہیں ہوگا, اس نے کر دی نا تو مسئلہ بڑا خراب ہو گیا. بھائی اللہ کا حکم ہے, یہ نہیں ہو سکتا. ہم کوئی ہندو اور عیسائی تھوڑی کہ ان کے یہاں شادی ہو گئی تو دیور بھی گلے کا زیور, ان کے یہاں تو سارے ہی رشتے صحیح ہو جاتے ہیں, کوئی حیا ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں جوائنٹ فیملی میں پردہ نہیں ہو سکتا. میرے بھائی ہم بیٹھے ہیں آپ کے سامنے, ہمارا گھر تھا, ہم 4 بھائی تھے اور بہنیں بھی الحمدللہ سب شادی شدہ. سب جب گھر میں آ کے اکٹھے ہوتے تھے تو ہماری بھابھی ہم سے پردہ کرتی تھی, ہماری بیگمات ہمارے بھائیوں سے پردہ کرتی تھی. حالانکہ اللہ کا فضل ہے, لوگ جانتے ہیں ہمارے بھائیوں میں بڑی محبت ہے, کوئی اختلافات نہیں, اور اکٹھے ہم کئی سال رہے ہیں. اس لیے میں نہیں مانتا یہ بات کہ بھابیاں پردہ نہیں, ایک گھر میں رہتے ہوئے پردہ نہیں ہو سکتا. مجھے تو کیا ہے, اور ہماری بھابی ہماری کزنیں تھیں. مجھے اپنے ذاتی حالات بتانے کا شوق نہیں ہے, لیکن مجبوراً بتا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے زندہ مثال بیٹھی ہوئی ہے. بھائی ہم گھروں میں جوائنٹ فیملی میں رہے ہیں الحمدللہ, ایک کئی سال تک ہم کس طرح رہے ہیں, جوائنٹ فیملی, 4 بھائی شادی شدہ اور ایک 2-3 دفعہ شادی شدہ. میں سمجھا پا رہا ہوں. کوئی دولہا بنتا ہے تو مجھ سے مشورہ لینے آ رہا ہوتا ہے, کہتے ہیں آپ کئی دفعہ دولہا بن چکے ہیں. تو میں اسے بتا رہا ہوں الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ سعادت دی ہے کہ میں کئی دفعہ دولہا بن چکا ہوں. لیکن میں پھر ان سے کہتا ہوں کہ تم ایک دفعہ دولہا بننے میں جو ٹینشن لے رہے ہو نا, اس سے لگتا ہے تم دوبارہ دولہا بننا ہے افورڈ نہیں کر سکتے. کوئی اتنا ٹینشن والا کام نہیں ہے دولہا بننا. 2 گھنٹے تو بیوٹی پارلر سے تیار ہونے میں لگ جاتے ہیں. ہم جب بھی دولہا بنے, جو جمعے کی تیاری میں جتنا ٹائم لگتا ہے نا, دولہا بننے میں اس سے کم ٹائم لگا ہے. گئے نہائے صابن سے, مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی دولہا بننے سے پہلے میں شیمپو سے نہایا ہوں, اور یہی سفید کپڑے پہنے, اور آج بغیر بنیان. گھر والوں نے کہا بنیان پہن لیں, یہ ویڈیو میں اندر کی اسکن نظر آتی ہے. میں نے کہا گرمی اتنی ہو رہی ہے کہ مجھے ویڈیو میں اچھا نظر آنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ تمیز سے 1 گھنٹہ میں بیٹھ تو جاؤں. تو ہم یہی ہے, ہم دولہا جب بھی بنے گئے صابن سے نہائے, شیمپو بھی نہیں, کیونکہ شیمپو لگے گا تو ٹائم زیادہ لگے گا, شادی لیٹ ہو جائے گی. وہ زیادہ اس کے زیادہ سائڈ افیکٹ ہیں, لیٹ نہیں ہونے دینا. کوئی نئے کپڑے بھی نہیں خریدے کبھی شادی کے لیے, جو کپڑے گھر میں رکھے ہوئے سفید کپڑے, گھر والوں سے کہہ بھی نہیں سکتے کہ میری شادی ہو رہی ہے میرے کپڑے استری کر دو, وہ تو پٹیں گے نا. کیا تو پٹیں گے بھائی, تیری شادی ہو رہی ہے ہم کپڑے استری کر کے, تو وہ بھی خود ہی کیے سب کچھ, اور جا کے نہا دھو کے بس صابن سے نہائے, اور جیسے جمعے میں آ کے بیٹھے ایسے شادی میں چلے گئے. وقت بہت زیادہ ہو گیا. بات میں یہ کر رہا تھا کہ ہمارے گھر میں اللہ کا شکر ہے ہم نے جوائنٹ فیملی میں ٹائم گزارا ہے, تو ایک گھر میں رہتے ہوئے بڑے آرام سے پردہ ہو سکتا ہے. سمجھ لیں,
گھروں میں خواتین کو سمجھائیں جا کے. جو خواتین بیان سن رہی ہیں, دیکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اس کو ہلکا نہ سمجھیں. عورت کو اللہ نے جیٹ سے بھی پردے کا حکم دیا, دیور سے بھی پردے کا حکم دیا. شوہر کے چچا, شوہر کا پھپھا, شوہر کا خالو, یہ سارے نامحرم ہیں عورت کے لیے. غیر مسلموں کے گھروں کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے, ان کے یہاں یہ سب پردے وردے کی ونس اپون اے ٹائم یہ باتیں ہوا کرتی تھی. اسلام میں احکام ہیں. تو ہم جوائنٹ فیملی میں ہم نے ٹائم گزارا ہے, زندگی ہماری گزری ہے, سب اکٹھے رہتے تھے. حالانکہ جو میرے بڑے بھائی ہیں ہمارے باپ کی جگہ ہے الحمدللہ, لیکن میرے گھر والے کبھی ان کے سامنے نہیں آئے. مجھ سے 12 سال بڑے ہیں عمر میں, میرے گھر والے نہیں آتے, نہ ہماری بھابھی ہمارے سامنے آتی ہیں, حالانکہ ہمارے رشتے دار بھی ہیں. تو ایک ہی گھر میں ہم نے ٹائم گزار لیا, اکٹھے دسترخوان پہ کھانا کھایا کرتے تھے. عید بقرعید پہ تو بعد میں بھی ملتے تھے, جب الگ الگ ہو گئے تو بھی جمع ہوتے تھے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے پردہ نہیں ہو سکتا, یہ بالکل 100% غلط بات ہے. بہت اچھی زندگی گزرتی ہے, بڑی تمیز کی زندگی گزرتی ہے. اگر پاکیزہ زندگی چاہتے ہو نا, پاکیزہ زندگی, تو اس پہ آ جاؤ, ٹھیک ہے نا. اور اگر چاہتے ہو پاکیزہ زندگی نہیں, اچھا ایک بات خوب سمجھ لو, ہمارے ہاں اکثر لبرل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہوتا ہے اگر بے پردگی سے, جس نے خراب ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, جس نے نہیں ہونا ہوتا وہ نہیں ہوتا. یہ نعرہ بہت لگایا جاتا ہے. ایک صاحب اپنی بیگم کو اکیلے سفر پہ بھیج رہے تھے جہاز میں, ینگ بیگم تھی ان کی بیوی. میں نے ان سے کہا کہ شدید ضرورت کے بغیر عورت کو اکیلے سفر مت کرنے دو. کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, کوئی شدید ضرورت ہے, ایک الگ بات ہے, لیکن شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ عورت بغیر محرم کے سفر کرے. انہوں نے کہا یار یہ کچھ بھی نہیں ہوتا, اتنے لوگ کرتی ہیں, اتنی خواتین کرتی ہیں. میں نے کہا یہ تو بات چھوڑ دے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, بہت سی جگہوں پہ بہت کچھ ہوا ہے. تو کہنے لگے ہر جگہ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا یقیناً ہر جگہ نہیں ہوتا. خوب سمجھ لو, احکام جو دیے جاتے ہیں نا, جہاں فتنے کا خوف ہوتا ہے وہاں احکام دیے جاتے ہیں. فتنے کا وقوع یقینی ہو وہاں پہ احکام نہیں ہوتے. میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ایک بندہ ادھر چرس کی دکان اور ہیروئن کی پڑیا بیچنا شروع کر دے, گورنمنٹ اس کو روکے گی کہ نہیں روکے گی؟ بولو نا. وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ یار جس نے خریدنا ہوگا خریدے گا, یہ اپنی مرضی سے نا, اس سے سوسائٹی خراب نہیں ہوگی, لوگ چرس کے عادی نہیں بنیں گے. بھائی جو خریدنا چاہے گا وہ خریدے گا, میجورٹی نہیں خریدے گی. میں نے فلاں علاقے میں چرس کی دکان کھولی تھی, کسی نے بھی نہیں خریدی مجھ سے چرس. یہ دلیل مان لو گے آپ؟ آپ بولو گے بھائی ہم رسک نہیں لے سکتے, ہمیں پتا ہے شراب کی دکان کسی محلے میں کھل جائے, چرس کی دکان, ہیروئن کی دکان کھل جائے, سارے نہ ہیروئنچی بنتے ہیں نہ چرسی بنتے. بلکہ اگر آپ فری میں بھی ہیروئن بانٹنا شروع کر دیں گے, سارے پھر بھی ہیروئنچی نہیں بنیں گے. لیکن اس خوف سے کہ 2-4 بھی ہیروئنچی نہ بن جائے, اس خوف سے 100% لوگوں کو روکا جائے گا کہ نہیں روکا جائے گا؟ کہ بھائی 2 بھی تو بن سکتے ہیں نا. ان 2 کی وجہ سے 98% کو روکا جائے گا. عورت بے پردہ ہو کے گھر سے باہر نکلے, عورت جوان عورت اکیلے سفر کرے. ہم نہیں کہہ رہے سارے خراب ہوتے ہیں, ساری عورتیں خراب ہو جاتی ہیں, لیکن سوسائٹی میں 2% لوگ بھی تو خراب ہو سکتے ہیں نا. ان 2% کے لیے پابندی کتنوں پہ لگانی پڑتی ہے؟ 98% پہ لگانی پڑتی ہے. کتنے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں بغیر محرم کے عورت نے اکیلے سفر کیا ہے. اکیلے سفر جب ہوتا ہے نا, عورت بھی آزاد ہوتی ہے, کوئی اسٹریس نہیں, کوئی دباؤ نہیں ہوتا اس کے اوپر. 7 سیٹ میں بیٹھا ہوا لڑکا نوجوان وہ نمبروں کے تبادلے میرڈ خواتین سے شروع کر دیتے ہیں. کئی کیسز آئے ہیں کہ یہ لڑکی خراب کیسے ہوئی ہے, وہی اکیلے سفر کر رہی تھی, ساتھ میں ایک ہینڈسم سے لڑکا آگے بیٹھ گیا. لڑکے بڑے ٹھرکی ہوتے ہیں, بہت ہوشیار ہوتے ہیں. جب عورت کے ساتھ کوئی بھائی ہوتا ہے, کوئی بھی باپ ہوتا ہے, تو ایک مرد کو بھی احساس ہوتا ہے کہ میں نے بھی دائیں بائیں نہیں دیکھنا ہے, اور عورت کو بھی احساس ہوتا ہے, اس کو ایک محفوظ بھی ہوتی ہے. وہ جب آپ نے آزاد کر دیا سوسائٹی کو, تو اب سفر میں کون محلے میں تو لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں, آپ اپنے علاقے میں رہتے ہو, آپ کو 20 قسم کے خوف ہوتے ہیں. سفر میں انسان ایک اجنبی ہوتا ہے, وہاں 20 قسم کے خطرات ہیں کہ کوئی بھی مرد نمبر کا. آج کل وہ چھیڑخانی نہیں ہوتی جو پہلے زمانے میں خواتین کو چھیڑ دیا جا کے, اب معاملہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے. اب چھیڑخانی والے دور گیا, اب مرد ٹائم ویسٹ نہیں کرتے چھیڑ کے کسی کو. مرد اب کیا کرتے ہیں, وہ نمبروں کے تبادلے ہوتے ہیں. بات چیت شروع کر دی, گپ شپ لگانا شروع کر دی, نمبر مانگ لیا کہ میں ویسے ہی آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں,
شروع میں یہ لیبل ہوتا ہے. خواتین بیوقوفی میں آ کے نمبر دے دیتی ہیں کہ چلو جی ہم نے بھی بات چیت ہی کرنی ہے, کیا ہو گیا, ٹھیک ہے بھائی سمجھ کے بات کر لیں گے. جو بھی بڑے بڑے دنیا میں جرائم ہوتے ہیں خوب سمجھ لو پہلی مرتبہ نہیں ہوتے, پہلے چھوٹا جرم ہوتا ہے, پھر اس سے آگے, پھر اس سے آگے, پھر اس سے آگے, اور ہوتے ہوتے وہاں تک معاملہ پہنچتا ہے جہاں آپ تصور نہیں کر سکتے. ادھر ایک واقعہ ہوا تھا, مجھے خود یہاں قریب میں امام صاحب ہیں, انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ایک کیس آیا. اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی میاں بیوی کی, بہت محبت, ان کے بچے بھی. بیگم صاحبہ کے پاس موبائل سے کوئی انون نمبر کالیں آنا شروع ہو گئی, رپلائی نہیں کرتی تھی. ایک دن تک آ کے رپلائی کر دیا, وہ کوئی بڑے آفیسر تھے تو رپلائی کر دیا, تو پھر آپس میں ایس ایم ایس بازیاں شروع. یہاں تک نوبت پہنچی ہے کہ وہ ہنستا بستا گھر جس کے ٹوٹنے کا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا, بالآخر وہ عورت گئی عدالت سے خلا لیا. عدالتیں تو بیٹھی ہوئی ہیں خلا کی ڈگریاں پکڑانے کے لیے, اور جا کے پھر شادی کر لی اسی سے. شادی کیا, وہ تو حرام کاری ہے, زنا ہے. اپنے بچے بھی چھوڑ دیے اس, اور وہ مرد بھی میرڈ تھا. اس نے اپنی پہلی بیوی کو اس کو طلاق دی. اس نے شرط لگائی میں تجھ سے جب شادی کروں گی اپنی پہلی بیوی اور بچے کو طلاق دے دوں. اس نے اس کے عشق میں آ کے اپنی پہلی بیوی کو بھی ڈیورس دی ہے, اس کے بچے بھی چھوڑ دیے, اور لیبل یہ لگایا کہ میں تیری خاطر اپنے بچوں کی قربانی دے رہا ہوں اور اپنی بیوی کی, تو میری خاطر اپنے شوہر اور بچوں کی قربانی دے. اچھے اچھے ہنستے بستے گھر اس طرح اجڑتے ہیں. آپ یہ پھر وہی دلیل دو گے فلاں تو نہیں اجڑا, فلاں تو نہیں اجڑا. میں کب کہہ رہا ہوں سارے اجڑتے ہیں بھائی, لیکن کچھ بھی تو اجڑتے ہیں نا. جب ہیروئن فری میں بٹنا شروع ہو تو سارے تھوڑی ہیروئن جی بنتے ہیں, سارے تھوڑی چرسی بنتے ہیں. لیکن جتنے چرسی بنے, جتنے ہیروئن جی بنے, یہ ہیروئن بٹنے کی وجہ سے تو بنے ہیں, تبھی تو ہیروئن اور چرس پہ پابندی لگائی جاتی ہے. تو خوب سمجھ لو جیسے نشئی کے لیے ہیروئن میں اٹریکشن ہے, ایسے ہی اللہ نے مرد کے لیے کس میں اٹریکشن رکھی ہے, عورت میں. اور خوب سمجھ لو کہ مرد یہ عورت میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرڈ ہے یا ان میرڈ, بلکہ مرد کو میرڈ میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. اس کو پتا ہے یہ تو اس کو تو شادی کے وعدے اللہ نے رپے دینے ہی نہیں ہے, میں نے اس کو تو صرف ٹائم پاس کرنا ہے اس کے ساتھ. عورتیں بیوقوف بنتی ہیں, اور جو عورتیں ان مردوں کے چکر میں آ کے اپنا گھر اجاڑتی ہیں, ان کو جب وہ ایجڈ ہوتی ہیں نا تو فطرت ایسا انتقام لیتی ہے نا ان سے کہ ان کی نسلیں یاد رکھتی ہیں. ابھی تو چسکے لگے بھی ہوتے ہیں کہ اپنا گھر اجاڑ دو, یہ زیادہ ہینڈسم ہے, یہ ذرا پیسہ دیکھ کے بھاگ جاتی ہیں. اس کے بعد جو ان کا عذاب میں جو ان کی بڑھاپا گزرتا ہے نا, اور یہ بڑھاپا زیادہ ٹائم نہیں لیتا آنے میں, 45-50 سال کے بعد ڈاؤن. جیسے ہی ڈاؤن ہونا شروع ہوئی نا, پھر دیکھو کہ جہاز میں نمبر بھی نہیں مانگتا, پھر وہ ترستی ہے کوئی ہم سے نمبر تو مانگے, کوئی ہمیں لفٹ تو کرائے. ہم نے زندگی ہے میرے بھائی, ہم نے جتنی ہماری ایج ہے نا, تھوڑا تجربہ شاید اس سے زیادہ ہی ہے. حالات دیکھ رہے ہیں بھائی, معاملات دیکھ رہے ہیں, تو براڈ مائنڈڈ بننے کی اس زمانے میں بالکل بھی ضرورت بولو نہیں ہے. یہ بیوقوفیاں چھوڑ دو. مرد آدمی پہلے, نر پہلے ہے, وہ آدمی بعد میں. عورت مادہ پہلے, عورت بعد. اور یہ چھوڑ دو کہ یہ دیندار ہے, میری بیگم پردے دار ہے. اللہ اس کے رسول نے آپ کو حکم دیا احتیاط کا, کیونکہ جب یہ ٹھڑک سوار ہوتی ہے نا کھوپڑی کے اوپر عشق معاشقے کی, اس میں پردہ, نماز, روزہ رکاوٹ نہیں بنتا. دیکھو جب کسی کو بھوک لگتی ہے تو کیا اس کے لیے بے نمازی ہونا ضروری ہے؟ بھوک لگنے کے لیے روٹی کی چاہت کب پیدا ہوتی ہے؟ دو وجہ سے انسان کے دل میں خوراک کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے, دو وجہ سے. یا تو بھوک بہت لگ رہی ہو, پھر تو سوکھی روٹی بھی اچھی لگے گی, یا یہ کہ کھانا بڑا مرغوب ہو, پھر پیٹ بھرا ہوا بھی ہو تو دل چاہتا ہے کھانے کا. مرد جو کوارے چھڑے چھاٹ ہے نا, یا میرڈ بھی ہیں لیکن گھر میں سیٹسفائی نہیں ہے, وہ ان کی بھوک ہوتی ہے بڑی ہوئی. وہ چاہے نمازی ہو, چاہے وہ روزے دار ہو, چاہے وہ حاجی ہو, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ مفتی ہو, چاہے وہ بزرگ ہو, چاہے تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے ہو, چاہے وہ پڑھا لکھا ڈاکٹر ہو, چاہے وہ انجینئر ہو, چاہے وہ سائنٹسٹ ہو, چاہے وہ تاجر ہو, چاہے وہ ٹماٹر والا ہو, چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ امیر ہو. یہ جیسے پیٹ اللہ نے ہر آدمی کے ساتھ لگایا ہوا ہے, تو شہوتیں بھی ہر آدمی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. وہ جب بھی کوئی خوبصورت عورت دیکھے گا تو اس کا دل اس کی طرف مائل ہوگا. اب اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو آرام سے بیٹھا رہے گا, اور اگر پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے یا ٹھرکی ہے, بازوں کے پیٹ بھرے ہوئے تو ہوتے ہیں لیکن ہوتے ٹھرکی ہیں, ان کا پیٹ قیامت تک بھر ہی نہیں سکتا, تو وہ چاہے گا کہ میں اس سے کچھ دوستی لگانے کی کوشش کروں. سامنے سے ذرا سا بھی پازیٹو اس کو ریپلائی مل گیا نا,
مردوں کی عزت نہیں جاتی، خوب سمجھ لو. مرد ٹرائی کرنے میں کوئی اور محسوس نہیں کرتے جو ٹھرکی لوگ ہوتے ہیں. ٹھرکی آدمی کہے گا ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے نا، آنٹی کی طرف سے اگر تھوڑا سا بلائے آگے ٹھیک ہے، نہیں آ گیا تو تھوڑا سا غصے ہو جائے گی نا، تھپڑ تھوڑی لگائے گی. آج کل تو تھپڑ بھی نہیں، پہلے زمانے میں خواتین کو چھیڑو تو تھپڑ لگاتی تھی، اب وہ بھی ختم ہو گیا، تو غیرت ہی ختم نا. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، ذرا سا کسی خاتون کو چھیڑ دیا تو کھینچ کے تھپڑ لگاتی تھی، شرم نہیں آتی. اب نہیں ہے وہ، اب اس کو غلط سمجھے جاتے ہیں. آپ نے تھپڑ کیوں لگایا؟ وہ اگر آپ کو نمبر مانگ رہا تھا آپ منع کر دیتی نا، تھپڑ تو بنتا ہی نہیں ہے اس پہ. اب تو لوگ غیرت تو مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے، شارٹ ہو رہی ہے. تو مرد کہتا ہے ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے، مانگ لو نمبر یار. یہ ساری چیزوں پہ کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے کیا حکم دیا ہے، عورت بغیر محرم کے سفر بولو نہ کرے. مجبوری کے حکام میں نے بتایا الگ ہے، ضرورت ہو مجبوری ہو وہ ایک الگ حکام ہے. نارملی یہ ٹھیک نہیں ہے، براڈ مائنڈیڈ مت بنو. دیکھو میں کچھ چیزیں، لبرل لوگ بڑی پیاری بات. کچھ دن پہلے ایک ڈاکٹر صاحب آئے ملنے کے لیے مجھ سے، ایجوکیٹڈ فیملی سے ان کا تعلق تھا اسلام آباد میں، اور بڑی لبرل فیملی سے تعلق تھا، لیکن اللہ نے کھوپڑی ان کو الحمدللہ دی ہے، وہ کلچر سے متاثر نہیں ہوئے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کلچر کا اثر نہیں لیتے، مولوی نہیں ہے وہ، نہ علماء میں رہے ہیں، وہ بالکل لبرل آدمی. ملاقات کا مجھ سے ٹائم لیا ہوا تھا، مجھے آگے کہنے لگے مفتی صاحب یہ جو ہمارا معاشرہ لبرلزم کا اور یورپ کے کلچر کو فالو کر رہا ہے نا، اس کے سائیڈ افیکٹ فوری طور پہ ظاہر نہیں ہوتے، یہ بہت عرصے کے بعد اس کے بھیانک نتائج نکلتے ہیں. اس نے کہا ہماری سوسائٹی، مجھے ان کی منہ سے یہ بات اس لیے اچھی لگ رہی تھی کہ ماڈرن فیملی سے تعلق تھا، میں نے کہا صحیح بندہ تجزیہ کر رہا ہے. اس نے کہا ہماری سوسائٹی صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ یار فلاں کزن سے پردہ نہیں ہے تو کوئی آپس میں ان کا ریلیشن نہیں ہوا ناجائز، کزنوں سے پردہ نہیں ہے، دیوروں سے پردہ نہیں ہے، جیٹ سے پردہ نہیں ہے، لڑکیاں کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ اچھے نمبر سے آ گئے، کوئی خراب نہیں ہوئی. انہوں نے کہا ہماری سوسائٹی جزوی طور پر نا ایک ایک فرد کو دیکھ رہی ہے. اس نے کہا یہ آہستہ 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 جو معاشرہ جس بربادی کی طرف جا رہا ہے نا، بھائی ویڈیو نہیں بنائے نا، لکھا ہوا ہے، جس بربادی کی طرف جا رہا ہے یہ کچھ وقت کے بعد جا کے پتا چلتا ہے. اور وہ بربادی اب ہم اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھنا شروع کر دی ہے. میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، میرے پاس پہلے کیس آتے تھے کہ میری بیگم کا جھگڑا ہوتا ہے میری ماں کے ساتھ، ساس بہو کی نہیں بنتی، میرا جھگڑا ہے میرے بھائی کے ساتھ، میرا جھگڑا ہے میری ساس کے ساتھ، میری بیگم ناشکری ہے. عورت کہتی تھی میرا شوہر کیا ہے، وہ سخت مزاج ہے، وہ گھر میں تمیز سے بات نہیں کرتا. یہ جھگڑے ہوتے تھے. اب پتہ ہے کیا جھگڑے آ رہے ہیں، یہ جو آپ براڈ مائنڈیڈ بن گئے نا کہ کچھ نہیں ہوتا، ایکچولی یہ سب مولویوں کی فضول قسم کی باتیں ہیں، معاشرہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں جیٹ سے پردہ کرو، دیور سے پردہ کرو، اور غیر محرم سے بات نہ کرو، محرم نہ محرم. انگریز پہنچ گیا چاند پہ اور یہ بھی محرم نہ محرم کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. یہ جو آپ لوگوں نے جب اس طرح سے مولویوں کا مذاق اڑایا ہے نا، اس کی سوسائٹی پہ اثرات بتاؤ. تو پہلے کیا جھگڑے آتے تھے ہمارے پاس، ہم اسی معاشرے میں پیدا ہوئے اور ہم جھگڑے بہت پہلے سے نمٹا رہے ہیں. تو اس وقت یہ کیس آتے تھے، بیگم تمیز سے بات نہیں کرتی، شوہر تمیز سے بات نہیں کرتا، میری بیگم میری اماں کی خدمت نہیں کرتی، عورت کو یہ شکایت ہے میرے بھائیوں کا احترام نہیں کرتا. اب پتہ ہے کیا جھگڑے آ رہے ہیں، میری بیگم اسکائپ پہ لڑکوں سے بات کرتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں سمجھاتا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے اس دن اپنی بیگم کا نمبر نکالا، واٹس ایپ میں گیا تو پتہ چلا وہاں تو معاملات ہی کچھ اور ہے. لڑکوں سے اپنی تصویریں شیئر کی ہوئی ہیں. یہ اچھے گھروں کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھنگیوں چماروں کے خاندانوں کی بات نہیں کر رہا، ایجوکیٹڈ فیملیوں کی بات کر رہا ہوں. اور عورت کی کیا شکایت آتی ہے، پہلے شکایتیں تھی میرے میاں تمیز